ایک منٹ علامہ زاہد صاحب سنو تو، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جو بھی ہے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم لوگوں سے ہر مسئلے میں حدیث کا مطالبہ کریں؟ بتائیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، کسی دیوبندی کو رامائن سناؤ کہ لو بھائی۔ نہیں بتائیے تو، آپ کو کس نے حق دیا کہ ہمارے ہر مسئلے پر قرآن و حدیث کا مطالبہ کریں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں مجھے حدیث مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا کہ مجھ سے حدیث کا مطالبہ کریں؟ بتائیں۔ زاہد صاحب خاموشی سنیں، گفتگو کریں، بیچ میں نہ بولیں، خاموشی سنیں۔ آپ کو سوال کیا جا رہا ہے، جواب دیں۔ زاہد صاحب سنیں تو کم از کم، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ مقلدوں سے قرآن و حدیث کے حوالے سے سوال کیا جائے؟ کس نے حق دیا ہے، یہ جواب دیجئے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ تم مجھ سے سوال کرو؟ ہمیں حق دیا ہے قرآن نے، ہمیں حق دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، ہمیں حق دیا ہے رسول اللہ نے، ہمیں حق دیا ہے ائمہ نے، ہمیں حق دیا ہے فقہا نے۔ اچھا ہاں بالکل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باسند عبارت پڑھو یا بے سند پڑھو؟ چلو عبارت پیش کرو۔ آپ کون سی کتاب مانتے ہیں یہ بتاؤ، میں اسی کتاب سے پیش کروں، جس کتاب کو مانتے ہو آپ۔ ارے بھائی یہ آپ نے کہا نا کہ ابو حنیفہ نے اجازت دی ہے۔ ہاں بالکل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان جو نہ جاننے والا ہو وہ جاننے والوں سے سوال کر سکتا ہے، مثلا ائمہ ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، ان سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول خود ان کی کتاب الاثار امام محمد رحمہ اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ بتا، ابھی تم نہیں سن سکے، کان سے ڈانٹ نکالو پھر دوبارہ سناؤ۔ ارے بتا سکتے کیا لکھا ہے؟ کان سے ڈانٹ نکالو پھر سناؤ۔ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے بتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تمہاری طرح غیر مقلد تھے، تمہاری طرح؟ ارے بھائی ابو حنیفہ غیر مقلد نے کیا کہا ہے؟ امام اعظم مجتہد تھے، مجتہد وہ غیر مقلد مطلب جس کے پاس اتنا علم ہو کہ اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر مقلد تھے، تمہاری طرح سے جاہل غیر مقلد نہیں تھے۔ تقلید جاہل ہی کے لیے تو آپ کے ابو سے۔ اچھا، اسی لیے تو آپ کر رہے ہیں۔ زاہد صاحب جب انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ پوچھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ جو سوال کر رہے ہیں تو قرآن نے کہا ہے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے دلیل تو قرآن حجت نہیں نا، تو پھر تو آپ حدیث اور قرآن کے متعلق آپ دلیل۔ آپ کے مولوی صاحب اچھا تو سنیے، ایک منٹ زاہد صاحب سنیے تو۔ قرآن حدیث اجماع قیاس کی نفیوں کے پھر مانو گے کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے، جواب یا تو کہو کہ رشید لدھیانوی ایک دم جھوٹا مکار تھا، ایک نمبر تو گھٹیا انسان تھا، قرآن کیا کر دوں گا انشاءاللہ۔ نہیں، آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ مقلد کے لیے قرآن حجت نہیں ہے، پیش کرو۔ چلو پیش کرو۔ خود لکھا ہے رشید، ہمارے مولوی تو سنو ایک منٹ، ہمارے علامہ مولانا صاحب ملا جیون صاحب نور الانوار لکھ رہے ہیں ہمارے یہاں قرآن ادلہ اربع حجت ہے، قرآن حدیث اجماع اور قیاس حجت ہے۔ اپنے مولوی صاحب کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ ارے خاموش جو سوال کر رہے ہیں آپ اس کو، آپ کا جواب نہیں، الٹا آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو جو اہل حدیث کے مطابق سوال کیا گیا اس کا جواب دے کر پہچان دلاؤ، تعارف کراؤ۔ یعنی پہلے موضوع بتاؤ، کس موضوع پر ذلیل ہونا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ذلیل نہیں بلکہ آپ کو آپ کی خباثت نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے کو اہل حدیث کہہ کر کے ہمیشہ ائمہ کی تقلید کرتے ہو، وہ دکھانا ہے۔ حدیث تو تم لوگ ہو، تمہارے یہ اندر لکھی ہوئی عبارت۔ صرف زاہد اتنا بتا دو تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، یہ بتا دو بس۔ ایک منٹ، خبیث کون ہے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ ارے کس مسئلے سے تعلق، مطلب تو کم از کم بتا دو کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ ہاں پھر ایسا مسئلہ کیوں اپنائے ہوئے ہو؟ خبیث کون ہے میں دکھا رہا ہوں۔ ایسا مسئلہ کیوں اپنائے ہیں جس کی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں، نہ ہے کہ قیاس میں ہے؟ بلکہ قادیانیوں کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، قادیانی نے یہ کہا کہ جو صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی بات کوئی نہیں مانتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں عمر کی بات نہیں مانی جائے گی، ایسے ہی جو ڈپلیکیٹ اہل حدیث ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں عمر کی بات جو کوئی مانے گا وہ بہت بڑا ضلالت و گمراہی میں جا کر پڑ گیا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
रुको اب دونوں طرف جب ایک طرح قادیانی شیعہ اور یہ نقلی ڈپلیکیٹ اہل حدیث ایک طرح ہو گئے تو ان کے مسلک کا ثبوت ہی نہیں رہا کہیں. ایک بار مولانا محمد یعقوب صاحب نے مولانا محمد یعقوب صاحب یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کا نام ہے کیا؟ اب دیکھیے سامعین، اب یہ بیچ میں جو ہے نا اشرف تواضع کے جملے کو ایک منٹ سنے تو. یہ حضرت آپ بھی تو شیخ زادہ ہیں، بے ساختہ فرمایا کہ میں بھی خبیث ہوں. لو بھائی دیوبندی مولوی خود کو خبیث کہہ رہے ہیں. حضرت جواب دے. یہ حوالہ ہے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300. تو تم لوگ خود خبیث ہو، پہلی بار جماعت سے زیادہ ذلیل ہو، دوسری بات تیسری بات کتا سور سے بدتر ہو بحوالہ اشرف الطوان ہے. حضرت یہ ساری چیزیں تو تمہارے یہاں پائی جاتی ہے. تائف کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنے جواب پر کمزوری کا ذکر کیا، خبیث بھی ثابت ہو گئے، جماعت سے زیادہ ذلیل بھی ثابت ہو گئے، اور کتا اور سور سے بدتر بھی ثابت ہو گئے. اب جواب دے، اس کا جواب لے گا نا؟ ہاں آپ جواب دیجئے. یہ جاہد جو ہے جاہد ہے، یہ جواب نہیں سنے گا. آپ بتائیے جواب. ابھی نام بگاڑے گا اس لیے خبیث ہے. نہیں یہ جاہد ہے، جاہد اس کا نام ہی جاہد پڑا ہے. بدتر ہے، نام بگاڑے گا، جماعت سے زیادہ ذلیل ہے، نام بگاڑے گا. خاموش رہو، اب خاموش رہو. تم نے جو وہاں دلیل دیا ہے، اچھا پہلے ڈیسائیڈ کرو کون بات کرے گا. تم دونوں سے میں جواب دے رہا ہوں. نہیں تو پہلے جو اس نے گفتگو کی ان سے جو ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، سجا کراتے ہیں. تم بتاؤ کہ تم جو سن نہیں رہے تم معافی مانگو. پہلے تو سن نہیں رہے، تم سن نہیں رہے، کوئی شرط تھوڑی ہے. آپ جواب بتائیں. جواب یہ جاہد کو جواب بتائیں. جاہد کو جواب بتائیں. ہاں عاصم مستری معافی مانگو. خاموش رہو، جواب دے رہا ہوں. خبیث عاصم مستری معافی مانگو. یہ جو بھی سنیں گے سب سمجھ جائیں گے کہ یہ اپنے مسلک کی دلیل نہیں دے سکے ہیں، اب آئے ہیں. چلیے حوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور ذلت و رسوائی کی. نبی علیہ السلام اپنے کون فرما رہے ہیں؟ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے کہا، دعا کی اور اس میں جملہ استعمال کیا ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا ترجمہ ذلت و رسوائی کا ترجمہ کس عبارت کا ہے؟ حوانی کا ترجمہ کیا ہوگا جاہد؟ حوانی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حوانی علی الناس. حوانی کا ترجمہ کیا ہوگا جاہد؟ حوانی علی الناس. واہ کیا بات ہے، بہت زبردست دلیل. یعنی مطلب ہے کہ امام ہمارے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کیے ہیں. سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. حوانی کا ترجمہ ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ سے تقلید. دیکھا، بھاگا. حوانی کا ترجمہ تو بتا. بھیک مانگنا شروع. حالانکہ حدیث میں لکھا ہے کسی سے سوال کرنا یہ بھیک نہیں ہے بلکہ یہ تو عزت کا مسئلہ ہے. خبیث ہوتے ہیں بالکل، یہ یقیناً یہ لوگ خبیث ہے. حافظ صاحب نے بہت زبردست جواب دیا ہے ماشاءاللہ. اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کے میدان میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی اس میں حوانی کا لفظ استعمال کیا ہے. اس جاہد کو حوانی کے لفظ کا ترجمہ کا علم نہیں ہے تو یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا ترجمہ چاہیے جس کو وہ خود نہ مانے. اور یہ نہیں مانے گا، بالکل نہیں مانے گا کیونکہ یہ جاہد ہے اصل. ریفرنس بتاؤ. چلو ریفرنس میں نے ترجمہ کر دیا. تو ثابت کر حوانی کا مطلب، حوانی کا مطلب ذلت و رسوائی نہیں ہے. کہاں ہے؟ تو ثابت کرنا. تو میں نے تو کر دی. اب دعویٰ تمہارا ہے کہ اس کا معنی مدعی کے ذمہ دلیل ہے نا. میں بھیج رہا ہوں. مدعی کے ذمہ بھیک مانگنا ہے. ہاں میں بھیج رہا ہوں. میں بھیج رہا ہوں. رک مدعی ہو کر کے بھیک مانگتا ہے. میں بھیج رہا ہوں. تجھے مجھ سے مطالبہ بھیک نہیں ہے. دیکھیے حافظ صاحب، دیکھیے کسی سے علمی سوال کرنا یہ بھیک نہیں ہے بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے.
اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے سوال کرنے کا، اسے بھیک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ اتباع ہوتا ہے، بھیک نہیں ہوتا. یہ تو جاہد ہی بھیک مانگے گا، قابل قبول نہیں. جاہد ہی اسے بھیک کہتا ہے اور کوئی نہیں کہے گا، جاہد ہے نا. مقلدوں کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ ارباب. ہاں تو قول امام تو ہمارے نزدیک قول امام ہی تو حجت ہے. ابھی کتاب کا حوالہ بعد میں ہوا تھا، کون سے کتاب نہیں دے رہا ہوں. میں دلیل کروں گا. جماعت سے زیادہ ذلیل. اور دیکھو یہ جاہد نے جو سوال کیا تھا، اس نے کیا کہا ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. اس جاہد سے یہ سوال کرو کہ تو قرآن و حدیث کے وہ الفاظ دکھائے جس میں لکھا ہو نبی نے فرمایا نیت اللسان بدعت، ایسے الفاظ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ جاہد بتائے کس جگہ لکھا ہے. اچھا ہاں جاہد بتائے قرآن میں یا حدیث میں کس جگہ لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. سنو کبھی ابھی تک جو گفتگو بھی تسلیم کرو. ارے جاہد بھاگو ایک کنارے، بھاگ گیا. ایک منٹ، بندروں والی صفت اپنا کر کے یہاں سے وہاں چھلانگ مار رہے ہو. پریشان نہ ہو. مصباح اللغات، یہ مصباح اللغات ہے ہمارے پاس. مصباح اللغات صفحہ نمبر 1011، حرف ہا واو نون، حرف حدیث صفحہ نمبر ہے 1011. اس میں لکھا ہے حوانی کے معنی ہوتے ہیں ذلت و خواری. کیا بات ہے، لغت سے میں نے دکھا دیا. ابو حنیفہ اس کے رائٹر ہے کیا؟ امام اعظم ہی کا تو ماننے والا ہے یہ تو غیر مقلد کی طرح سے نہیں ہے، انگریز کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ حنفی ہی ہے. لکھنے والا کون ہے؟ مولانا عبد الحفیظ حنفی بلیاوی ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ لکھے والے حنفی ہیں. اور ہمارے یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی مکتب فکر کی تقلید کرے، دوسرے مکتب فکر کی طرف نہ جائے. مجھے غیر مقلدیت اور وکٹورین اہل حدیث کے مکتب فکر کی طرف نہیں جانا، ہمیں تو ایک ہی مکتب فکر میں رہنا ہے. ارے بھائی یہ بتاؤ، اس کتاب کی رائٹر ابو حنیفہ غیر مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی پیروی کرنے والے کا نام حنفی ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہی مکتب فکر کے ماننے والے کا نام حنفی ہے، ایک ذات کی پیروی کرنے والے کا نام حنفی نہیں ہے. کچھ پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، جاہد ہو ہی جاہل ہو جاہد ہو. یعقوب ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، سنو، ہماری کتاب میں اللمع فی اصول الفقہ کے اندر لکھا ہوا ہے تقلید کا مطلب ہے معین مذہب کی پیروی کرنا. خود علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں المجموع شرح المہذب کے اندر کہ ایک معین مذہب کی پیروی کرنے کا نام یہ تقلید شخصی ہے. اور بلکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جس انسان کے اندر علمی لیاقت نہ ہو وہ ایک معین مذہب کی پیروی کرے. لہذا ہم جو بھی بتائیں گے ایک معین مذہب سے بتائیں گے. اور اس بات کو حافظ صاحب اس بات کو یہ جاہل بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایک معین مذہب کے پیروی کرنے والے کو حنفی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے نہ دکھا کر کے ہمارے دوسرے علماء کی کتاب دکھا رہا ہے. اس کا مطلب اسے بھی تسلیم ہے کہ ایک ہی مذہب کی پیروی کرنے کے والا کا نام حنفی ہے. الحمدللہ یہ بات تو تسلیم ہو گئی. یہی معنی ہے. سنو تقلید شخصی کا معنی یہی ہے کہ ایک معین مذہب کی پیروی کرنا. سنو میری بات، چمار سے زیادہ سور سے زیادہ ذلیل. سن ہے کہ ایک ہی ہستی اور ذات کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرا جائے. اچھا یہ بات جو لکھی ہے انہوں نے وہ کس دلیل کی بنیاد پر؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ دلیل بتاؤ، دلیل بتاؤ، دلیل بتاؤ، دلیل بتاؤ. نہیں دلیل دو اس کی، اس بات کی، کیونکہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے. جوتا مارتے ہوئے لکھتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے یہاں یہ بات تسلیم نہیں ہے. کیوں تسلیم نہیں؟ کیونکہ لکھا ہے جمہور. ایسا ہو سکتا ہے ہر اہل علم اپنے اعتبار سے تفرد اختیار کر سکتا ہے. اہل خبیث ہاں سنائیے حافظ صاحب سنائیے. سنائیے یہ جاہد جو ہے خاموش نہیں رہے گا. بے شک
دعا مانگی، اے اللہ تو اس سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بےکسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی. وہ ہم نے حوانی جملہ ثابت کیا اور آپ نے ثابت کیا حوانی کا مطلب ذلت اور رسوائی ہے. ابو حنیفہ خبیث جو ہے ابھی تک دلیل دے نہیں پایا ہے قرآن حدیث سے کہ حوانی کا مطلب ذلت رسوائی نہیں ہے. جب کسی کی کتاب میں کوئی اپنے کو کوئی خبیث کہے تو خبیث ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ میں ذلیل اور رسوا ہوں، تو کیا جاہد اہل خبیث نبی علیہ السلام کو ذلیل رسوا کہے گا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ جاہد کے نزدیک یہی ہے، جاہد کے نزدیک یہی ہے. عربی عبارت بھیج دیا میں نے اور ترجمہ بھی. تم یہ ثابت کرو کہ طائف میں اللہ کے نبی علیہ السلام دعا نہیں مانگی. تو تجھے بولنا ہے، ثابط کرنا ہے کہ اللہ کے نام بتاؤ بھائی. ابھی جو آپ نے دعا اللہ کے نبی نے طائف میں نہیں مانگی تھی. بس ایک بات ختم ہو جائے گی. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، اتنا بول دے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا نہیں مانگی تھی. یہ خبیث قوم کتاب کا نام نہیں بتا. حدیث جب پڑھ رہا ہے تو یہ کتاب پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کی عادت ہے انکار حدیث. کتاب کا نام نہیں. کیا زبردست حافظ صاحب نے دھلائی کر دی ہے، واہ کیا زبردست، ڈرے ہوئے خبیث دیوبندی. کیا زبردست اہل خبیث کی دھلائی ہے، کیا زبردست. اگر میرے پاس طائف کے واقعات کی کوئی دلیل نہ ہو تو کیا زاہد خبیث جو ہے طائف کے واقعہ کو رد کر دے گا، جھوٹا کر دے گا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی بلکہ تواتر سے ثابت ہے بھائی، تواتر سے ثابت ہے، یہ واقعہ تواتر سے ثابت ہے. یہ جو آپ نے عبارت پیش کیا کس کتاب کے اندر بھائی؟ فرنٹ پہ المعجم الکبیر للطبرانی میں، مجمع الزوائد للہیثمی میں، اسی طریقے سے عمدۃ القاری للحنفی کے اندر، فتح الباری للحافظ حافظ حجر عسقلانی کے اندر یہ ساری باتیں، یہ بات لکھی ہوئی ہیں، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. انکار کر دیا. لیکن جاہد یہ انکار کرے گا، ہمیشہ انکار کرے گا. اتنا بڑا کمینہ ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا طائف کے میدان میں، دشمنوں نے جو مصیبت پہنچائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور دوسری مبارک تر ہو چکی تھی خون سے. اس خبیث کو اس واقعہ سے جو ہے اس کو اعتبار نہیں، اعتماد اٹھ گیا. ہاں یہ اعتبار نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انکار حدیث ہے، یہ منکر حدیث ہے، منکر حدیث ہے. اس لیے بتاؤ، میں نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ ہاں تو پھر یہ جو تم عربی بات پڑھے ہو السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو عربی بات پیش کی ہے وہ کہاں سے پیش کی ہے بھائی؟ ارے جب تو کہے گا کتاب کا اسکین بھیج دیا، کہاں فرنٹ پیج کہاں ہے؟ دیکھو سامعین، دیکھو ہاں ہم نے تصویر کر دیا واٹسایپ پر، حالانکہ بھیجا نہ فرنٹ پیج ہے یہ نہیں ہے. بولا کہ میں نے پیش کر دیا ہے، تو نے بولا میں نے فرنٹ پیج کیا ہے. اب میں پیش کر رہے ہو. کیا بات ہے، واہ بہت زبردست. حافظ صاحب نے بہت زبردست پکڑ کی اور اس کو منکر حدیث ثابت کر دیا. سبحان اللہ. یہ منکر حدیث آخر ثابت ہو ہی گیا کہ یہ حدیث بلکہ متواتر کا بھی منکر ہے. یہ ایک مرتبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں کہہ سکتا. یہ کتاب نہیں ثابت کر پائے گا. نہیں میں کروں گا نا. تو انکار کر دے کہ اللہ کے کروں گا. اہل خبیث نے انکار کر دیا واقعہ ہی کا سیدھا. دیکھو جب جو چیز بدیہی ہوتی ہے اس پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جاہد کے اہل خبیث ہونے کئی بات بدیہی ہے اور بدیہی پر چیز پر دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا تیری خباثت تو بدیہی ہے. اور یقیناً یہ خباثت کب تک چلے گی کچھ پتہ نہیں ہے اس کی خباثت. نام بتاؤں گا. دیکھو کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، نیچے ایک حوالہ، نیچے حوالہ دیا گیا ہے. دیکھ نیچے حوالہ دیا گیا ہے، جو عربی عبارت میں نے بھیجی حوالہ نیچے دیا گیا ہے. اب تو کہہ دے کہ اللہ اس جملے کے ساتھ دعا نہیں مانگی. ان کا تو اعلان کر دے کہ نبی علیہ السلام طائف کے میدان میں یہ دعا نہیں مانگی تھی. یہ جھوٹ ہے. ثابت تو کرو. ثابت کرنا تمہارے دل میں پہلے ثابت کر دیا میں نے. نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ نے بول دیا. کتاب کی عبارت پیش کرو اوریجنل کتاب سے. ٹھیک ہے. تو انکار کرنے کتاب میرے ہاتھ میں کتاب ہے. دعویٰ تمہارا حوالہ ہے نا. تو تم لاگو نہیں کر پاؤ گے اس لیے کہ ثابت کرنا تمہارے ذمہ ہے. ثابت تو
کتاب کا نام نہیں بتایا. نبی علیہ السلام کے طائف واقع جو دعا کی تھی اس دعا کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دعا ثابت ہو گیا. کیونکہ میں یہ دعا کبھی نہیں سنا تھا. مانگی تھی لکھا گیا ہے. اب اتنے سارے دلیلوں کے بعد تو کہہ رہا ہے کہ اور دیکھو اب حافظ صاحب ایک دلیل اور میں دے رہا ہوں. دلیل یہ ہے کہ دیکھیے النکت علی مقدمت ابن صلاح ایک کتاب ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے اس میں سند اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دوسری بات روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جس روایت کو تواتر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس میں کسی سند یا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. واقعی طائف کو تواتر کا درجہ بھی حاصل ہے, واقعی طائف کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہے, اس کے باوجود بھی یہ جاہل انکار کر رہا ہے. واقعہ پر بات نہیں ہو رہی, دعا پر بات ہو رہی. نہیں بتاؤ یہ واقعہ غلط ہے, ہمارے نبی نے دعا مانگی تھی کہ نہیں؟ میرے واقعہ پر بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں تو یہ نبی نے دعا مانگی ہے, پہلے ثابت تو کرو. میں حوالہ بھیج دیا. حافظ صاحب میرے پاس ذرا اسکین بھیجے, وہ بھیجیے. ہاں بھیجیے. میں ابھی جو ہے اس زاہد کو ابھی بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بھیجا ہے, دیکھیں آپ. جی ابھی اس زاہد کو بتاتا ہوں 1 منٹ میں. بس یہ میں اصل کتاب سے نکال کر دکھاؤں گا اس کو. رسوا ہو گیا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ ہر میدان میں یہ ذلیل ہی ہوتے رہیں گے. پہلے ثابت کرو, دعا کو پہلے ثابت کرو. کتاب کا نام بتاؤ. دیکھو ایک کتاب ہے السیرۃ النبویہ, یہ ابن ہشام کی کتاب ہے جس میں نبی کی سیرت مکمل ذکر کی گئی ہے. السیرۃ النبویہ کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے جو حافظ علی اصغر صاحب نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے, کتاب کا نام ہے السیرۃ النبویہ لابن ہشام. یہ دار الرشید مصر سے چھپی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ اسکین بھیج رہا ہوں, بس پریشان نہ ہو, میں اسکین بھیج رہا ہوں. بالکل میں اسکین بھیج رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں. دے رہے ہیں, فکر مت کرو. آپ اتنا پریشان ہو جاتے ہو یار جاہد بھائی. پریشان تو میں تم لوگ کرتا ہوں بھائی. ارے وہ ایک مرتبہ جانتے ہو حافظ صاحب, ایک قصہ سناؤ. حافظ صاحب آپ کو ایک قصہ سناؤ. ایک مرتبہ یہ جاہد آیا تقلید پر بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جاہد آیا تقلید پر بات کرنے کے لیے, کہتا تقلید شرک ہے اور فلاں ہے اور ڈھکا ہے. میں نے پوچھا اس سے تقلید کیا چیز ہے, تو کہنے لگا قبول قول الغیر من غیر حجت. تو میں نے اس سے کہا کہ بھیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اپنے پہلی وحی کے بعد میں آپ نے جا کر کے جو ایک ان سے تسلی حاصل کیا تھا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ بیچارہ تب سے مجھے بلاک کیے بھاگا پھر رہا ہے. جاہد تبھی سے مجھے بلاک کیے ہوئے تھا, ابھی تک آیا نہیں ہمارے سامنے. دعوے کو ثابت نہیں کرو گے. ہاں دعویٰ تو ہے, وہ ثابت بھی ہے انشاءاللہ. بس کتاب نکل جائے, کتاب نکال رہا ہوں. بندر دعوے بن لینا, فی الحال تم اپنے دعوے کو ثابت کرو. دیکھو ثابت ہو چکی, سبحان اللہ. اپنے دھرم کا بھول بنتا ہے مرد. پتا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام دعا نہیں مانگی تھی. ہمارا کتاب کا حوالہ کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے آپ کو خبیث کہا ہے, جو توازن کے جملے ہیں وہ, اور اللہ کے خبیث کہا ہے. کیا اللہ, ہاں میں وہی بول رہا ہوں نا, وہاں اگر کوئی خبیث کہے, کوئی کمینہ کہے, تم ایکسپٹ کر رہے ہو کہ دیوبندی خبیث ہے. ہاں تو اگر خبیث دلیل ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے یہاں کہا ہے دلیل اور رسوا کہا ہے, تو نبی علیہ السلام تو دلیل رسوا کہتا ہوگا سر, تیرا عقیدہ ہوگا. کس کا صاف ہو گیا, کس کی بات ہے مجھے دوبارہ. السیرۃ النبویہ لابن ہشام میں بھیج رہا ہوں, ٹینشن نہ لو. کتاب کا نام بتاؤ, پھر عبارت پیش کرو, فرنٹ پیج پیش کرو. ہاں فرنٹ سب بھیج رہا ہوں. نیٹ تھوڑا سیلو چل رہا ہے, میں کتاب نکال رہا ہوں, پریشان نہ ہو. لوگ جدید ہو رہے تھے, اب تک ان لوگوں کو کچھ ایسا پتا تھا یہ نہیں تھا. ارے میں نے حوالہ بھیج دیا, تو مان ہی نہیں رہا مردود. جب تو ضرور تو تیرا آپ سے ثابت ہو گیا, حافظ صاحب اب یہ جاہد کی زبردست پٹائی ہو چکی ہے. ابھی میں اسکین بھیجتا ہوں, پھر لگانا, پھر اس کے جوتے ماروں گا. ٹھیک ہے, تھوڑا نیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے, میں وہ عبارت نکال لوں سیرۃ النبویہ سے, اس کے بعد میں اس کو بتاتا ہوں اچھے سے. اس کی زبان سے یہ جملہ
نکالیں آپ جان سکتے ہیں. اگر کوئی طالب علم اس ریکارڈنگ کو سن رہا ہو تو جان سکتے ہیں یہ جو جس میں اپنے دعوے کو ثابت ہوا ہے جو ہے نبی نے دعا مانگی کہ بھائی ثابت کرو, ثابت کرنے سے ثابت ہو چکی ہے. السیرۃ النبویہ کی عبارت بھی پڑھ دی حافظ صاحب نے, اور جو دنیا سنے گی وہ سنے گی. میرا نیٹ سلو چل رہا ہے, میں کتاب کا حوالہ نکال کر کے میں اس کو بھیجوں گا, پریشان نہ ہو. اور جاہد یہ اتنا